صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی کلپ کے اندر آپ نے زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے انجام کے متعلق سماعت کیا۔ آج کی اس کلپ میں زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کے شرائط کا اجمالاً ذکر آپ حضرات سن لیجئے۔ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے، زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصہ کو جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اور اس فقیر سے اپنا نفع بالکل جدا کر لے۔ در مختار میں اور بار شریعت میں و دیگر کتب فقہ میں یہی تعریف مذکور ہے۔ اس میں چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ بیان کیا جائے گا۔ آج صرف اتنا کہ زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دی جائے، اور مال کا ایک حصہ، اس سے مراد وہی 40واں حصہ یعنی 2.5% کے حساب سے یہ شریعت نے مقرر کیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمان فقیر کو مالک کرنا ہے، مالک بنا دینا، اس کو قبضے میں دے دینا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس فقیر سے اپنا کوئی نفع نہ رکھے اور کسی طرح کی نفع کی امید بھی نہ کرے، نفع اپنا بالکل جدا کر لے۔ اب یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرائط فقہاء کرام نے بیان فرمائے، ان کا آپ تذکرہ مختصر سن لیں۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، یہ سب سے اہم شرط ہے اور سب سے پہلی شرط بھی ہے، یعنی کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب بالغ سے مراد یہ ہے کہ لڑکا 12 سال سے لے کر 15 سال کے بیچ میں، اور لڑکی 9 سال سے لے کر 15 سال کے بیچ میں بالغ ہوتی ہے۔ یعنی لڑکی اگر 9 سے لے کر 15 کے بیچ میں جب اس میں بالغ ہونے کی علامت اور نشانی پا لی جائے تو وہ بالغہ کہلائے گی، اور لڑکا 12 سے لے کر 15 کے بیچ میں احتلام یا خواب دیکھ لے تو اسے بالغ کہا جائے گا۔ لیکن اگر 15 سال تک انہوں نے کوئی علامت بلوغت نہیں دیکھی تو بغیر علامت کے ہی 15 سال کے ہوتے ہی یہ دونوں بالغ مان لیے جائیں گے۔ تیسری شرط عاقل ہونا، یعنی وہ عاقل ہو اور جنون وغیرہ پاگل پن اس کے اندر نہ ہو۔ اس میں یہ شرط ہے کہ جنون اور پاگل پن اگر پورے سال کو گھیر لے، یعنی پورے سال وہ جنون میں رہا اور پاگل پن میں رہا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور اگر سال کے اول آخر میں درست ہو اور بیچ میں کبھی کبھار اس کے اندر جنون آ جاتا تھا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے دیگر شرائط کے ساتھ۔ چوتھی شرط آزاد ہونا، اس سے یہ پتہ چلا کہ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، یعنی نصاب جو ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا ہونا، تو یہ نصاب کا مال اس کی ملکیت میں ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اگر نصاب سے کم مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں۔ چھٹی شرط پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی جو نصاب ہے پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی وہ اس کے قبضے کے اندر بھی ہو، اس کے قبضے میں ہو، یہ چھٹی شرط ہے۔ ساتویں شرط
نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی جو نصاب ہے مال کا وہ قرض وغیرہ سے فارغ ہو، قرض وغیرہ نہ ہو۔ اگر نصاب کا مالک تو ہے مگر اس پر اتنا قرض ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں بچتا، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو یہ 7ویں شرط ہے کہ نصاب کا دین سے فارغ ہو۔ اسی طریقے سے 8ویں شرط نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ مالک نصاب ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو سخت ضرورت ہو، تو جیسے رہنے کا مکان ہے، سردی کے، بارش کے، گرمی کے، پہننے کے کپڑے ہیں، خانہ داری کے سامان ہیں، سواری کے جانور ہیں، خدمت کے لیے غلام ہے، یا اوزار وغیرہ ہیں، آلات وغیرہ ہیں، اہل علم کے لیے ضرورت کی کتابیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ اگر وہ نصاب والا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو یہ 8ویں شرط ہے کہ زکوٰۃ اسی پر ہے کہ وہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ 9ویں شرط مال نامی ہونا۔ نامی کا مطلب بڑھنے والا، یعنی جب اس کو انویسٹ کیا جائے یا وہ رکھا رہے تو اس میں بڑھوتری ہو، اس میں بڑھوتری ہو، اور وہ نصاب جیسے کہ زیورات وغیرہ، سونا چاندی ہے، یا تجارت ہے، یا جو سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور ہیں، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ تو 9ویں شرط ہے مال کا نامی ہونا، اور 10ویں شرط ہے حولان حول کا ہونا۔ حولان حول کا معنی قمری سال کے اعتبار سے، یعنی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے پورے سال کا گزر جانا، یہ بھی زکوٰۃ کے فرض ہونے اور واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو یہ 10 شرائط فقہائے کرام نے زکوٰۃ کی بیان فرمائی۔ انشاءاللہ ان کے متعلق آنے والے کلپ کے اندر آپ اور سنیں گے۔ آج اتنا یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کے چند شرائط ان کو مکمل طور پہ یاد کر لیں، کیونکہ سارے مسائل انہی پر منحصر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شریعت سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ صبح طیبہ میں گوبھی بٹتا ہے باڑا نور کا